یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض ہو، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی درود شریف پڑھیں آپ، کبھی بھی زندگی میں یا کوئی آپ سے کہے کہ درود پاک پڑھیں آپ، تو اس یقین کے ساتھ پڑھا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو اہل محبت مجھ پر درود پڑھتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں۔ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں، اور صرف یہیں پر ختم نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں وَعَارَفَهُمْ، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اور جو پڑھ رہا ہے اس کے چہرے کو بھی پہچانتا ہوں۔ تو درود شریف کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ کبھی بھی زندگی میں جب آپ درود شریف پڑھا کریں یا کوئی کہے پڑھنے کے لیے، تو اس یقین کے ساتھ پڑھا کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے ہیں، پھر آپ کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نیت سے ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو الحمدللہ بموقع شب برات دارالعلوم اہل سنت مدینۃ العلوم کا پہلا ایک روزہ عظیم الشان جشن دستار حفاظ کرام جو آپ کے مدینہ مسجد میں منعقد ہوا، 7 بچوں نے آپ کے اسی مدینہ مسجد کی جو شاخ ہے دارالعلوم اہل سنت مدینۃ العلوم، وہاں کے 7 بچوں نے قرآن مقدس حفظ کر لیا، ان کی دستار بندی ہوئی۔ یہ سب آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، پورے اہل مہاڑا کی تعاونوں کا اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر 20 تاریخ کو الحمدللہ بلڈنگ نمبر 12 اور 13 کے درمیان 3 بجے سے اسی مدینہ مسجد کی ایک شاخ جو ایک برانچ ہے، یہاں مدرسہ چلتا ہے جس کا نام ہے مدرسہ عربیہ اہل سنت جامعۃ الصالحات، جو خواتین اسلام کا مدرسہ ہے۔ اس میں الحمدللہ 8 بچیاں جو ہے وہ فارغ ہوئیں، یہ گزشتہ 20 تاریخ کو 8 بچیاں فارغ ہوئیں۔ اب آپ کے اس مدینہ مسجد کی جو شاخ ہے خواتین اسلام کا جو مدرسہ ہے جامعۃ الصالحات، اس سے اب تک 53 بچیاں فارغ ہو چکی ہیں، الحمدللہ 53 بچیاں فارغ ہو گئی ہیں۔ اور یہ اہل مہاڑا کے لیے، میرے لیے بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہے، اہل ایمان کے لیے، سب کے لیے ایک بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، حالانکہ میں نے آیت کچھ اور پڑھی ہے، مگر 2-4 منٹ اس پر میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ جو یہاں حفظ بچے کرتے ہیں، جو دارالعلوم چل رہا ہے اس میں جو بچے رہتے ہیں، کھانے پینے رہنے سہنے کا پورا انتظام یہاں کیا جاتا ہے، یہ سب آپ کے تعاون سے کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ وہ بچے ہیں یا یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ آپ کو 1-2 فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر العالم او المتعلم علی قریۃ رفع اللہ العذاب علی مقبرتها 40 یوما۔ یہ وہ بچے ہیں جو آپ کے ہاں رہتے ہیں نا،
میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو دارالعلوم میں نے چالو کیا تھا یہ میرا شوق نہیں ہے، یہ میرا شوق نہیں، یہ میری آخرت ہے۔ میں اپنی آخرت کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی جوڑتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ دنیا آپ کی سنور جائے، مقصد میرا یہ ہے کہ آخرت سنور جائے، آخرت سنور جائے، اسی لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہوں میں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم یا متعلم طالب علم مہمان رسول، سرکار فرماتے ہیں مر علی قریۃ، کسی گاؤں سے گزر جائے، کسی بستی سے گزر جائے، رفع اللہ العذاب علی مقبرتها 40 یوما، تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے اس علاقے سے عذاب اٹھا دیتا ہے، مصائب و آلام اٹھا دیتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اگر یہ بچے، چونکہ ہم جو ہے نا دنیا میں بالکل رنگ گئے، ہمارا مزاج دنیاوی ہو گیا، ہمارا ذہن و فکر دنیاوی ہو گیا، ٹھیک ہے، دنیا میں بالکل مست ہو گئے، اس لیے ادھر دھیان نہیں دے پاتے۔ آپ دیکھیں، آپ اسکول اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، آپ کی اہلیہ بھیجتی ہیں، کتنا تیار کرتی ہیں، ٹائم پہ اٹھ جائیں گی، ٹفن بنائیں گی، بچے کو تیار کریں گی، اس کے بعد خود چھوڑنے جائیں گی، وقت ہو جائے گا لینے جائیں گی۔ آپ خود ایسا کرتے؟ دنیاوی سطح پہ اتنی محنت ہے، مگر کیا میری مائیں وہ بچے جو قرآن سیکھنے آتے ہیں ان کے، کیا یہی معاملہ ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے بیٹا کتاب رکھیے، جاؤ عربی جاؤ، آپ بھی کہتے جاؤ عربی چلے جانا۔ کیا سوچ بن گئی ہماری آپ کی؟ کیا ہمارا مزاج بن چکا ہے؟ یقین مانے جتنی محنت، اور یہاں حال یہ ہے کہ فیس بھی بھر رہے ہیں، 500 روپے مہینے، 700 روپے مہینے، 1000 روپے مہینے، 300 روپیہ مہینے، انگلش میڈیم میں بھر رہے ہیں، ڈونیشن بھی دے رہے ہیں 20-25 ہزار روپیہ، مگر اگر عربی مدرسے میں 150-200 روپیہ فیس لے لیا جائے تو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں کے کہ بھئی عربی مدرسے میں، تو کیا آپ جو تعلیم جس پہ اتنی محنت کرواتے ہیں، کیا قبر پہ آپ کا بچہ آ کر کے ABCD پڑھے گا؟ A for ایپل، B for بال، یہ پڑھے گا؟ اصل جو آپ کے ساتھ جانا ہے، جو آپ کی آخرت ہے، اس پر آپ کا قطعی دھیان نہیں ہے، اور 10 سال تک بچہ نہ جاب کرتا ہے، 12ویں تک، اس کے بعد بھی جو BA MA کر لیے وہ بھی گھوم رہے ہیں۔ یہ تو کوئی گارنٹی نہیں نا کہ جاب مل جائے گا۔ تو 10ویں تک، 12ویں تک، یا کوئی اور شعبے میں چلا گیا، اس نے کبھی یہ خیال نہیں آتا ہے کہ میرا پیسہ برباد جا رہا ہے، میں نے اتنا خرچہ کر دیا ہے۔ اور اگر قاری صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بچے کی فیس دینی ہے، تو چہرے بن جاتے ہیں، طبیعت میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، جبکہ سب سے زیادہ آپ کو فوکس اس پہ کرنا چاہیے۔ جتنی محنت آپ پڑھائیں، اسکول پڑھائیں، کالج پڑھائیں، مگر کم سے کم اپنی اولاد کو، میں نے تاریخیں پڑھی، امریکہ کی میں نے ایک تاریخ پڑھی کہ وہ بچہ امریکہ میں وہیں پہ اس نے پورا ایجوکیشن اس کا وہیں ہوا، اور وہ پاکستان کا تھا۔ جب وہ پاکستان آیا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو ڈگریاں لے کے جب وہ آیا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو وہ روئے جا رہا تھا۔ لوگوں نے سمجھایا، بیٹے ہوتا ہے، ہر کسی کو جانا ہے، سمجھا رہے، وہ زار و قطار اور رو پڑا۔ تو لوگوں نے پوچھا، بیٹے صبر کرو، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ باپ کا انتقال ہوا، یہ غم تو ضرور ہے مجھے، مگر اس سے زیادہ درد اور غم اور کرب اس بات کا ہو رہا ہے کہ میرے باپ نے امریکہ تو بھیجا تھا مجھے پڑھنے کے لیے، مگر عربی تعلیم میری اتنی بھی نہیں ہے کہ آج باپ کی لاش پڑی ہے اور نماز جنازہ کی دعا میں پڑھ سکوں گا۔ تو میں اس بات پہ زیادہ رو رہا ہوں کہ میں نے ڈگریاں تو حاصل کر لی، آپ اتنے بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہوگی؟ آپ بتائیں، آپ کے باپ کا انتقال نہیں ہوگا، آپ کا بیٹا نہیں مرے گا، اگر بیٹے ہو تو آپ کا باپ نہیں مرے گا، آپ کی والدہ کا انتقال نہیں ہوگا، آپ کیا پڑھو گے نیت باندھ کے؟ یہ تو شکر مناؤ ان علماء کرام کی کہ بیچارے کیسے بھی کہیں سے بھی چندہ کر کے لاتے ہیں اور آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں، ورنہ آپ تو بالکل راضی بھی نہیں ہیں۔ ورنہ جتنی محنت آپ، یہ انگلش میڈیم جو بچے جاتے ہیں،
مائیں اٹھتی ہیں صبح صبح جو ہے اپنا نیند قربان کرتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں اور اتنا سب کچھ کرتی ہیں. اگر اتنی محنت عربی کے لیے کر دیں, آخرت بنانے کے لیے اپنے بیٹے پہ اتنی محنت کر دیں, یقین مانیں وہ بیٹا اللہ کا ولی ہو جائے گا. جس حساب سے محنت کیا جاتا ہے, جس حساب سے محنت کیا جاتا ہے. مگر ادھر ایک پیسہ بھی نہیں ہے. ادھر حال تو یہ ہے ہماری قوم کا کہ بھئی وہ شادیوں میں ڈی جے لا رہے ہیں اور یہ لا رہے ہیں اور ہلدی مہندی ہو رہی ہے, 10,000 خرچہ ہو رہا ہے. حافظ جی نے کہا بھئی نکاح پڑھائے, بھئی کتنا ہوا, 2,500 3,000 اتنا ہو گیا, یہ کہاں پہ جائز ہے؟ تو ڈی جے بجائے وہ جائز تھا, اس وقت مسئلہ سمجھ نہیں آیا تم کو. ہلدی مہندی کیا تب جائز تھا, اس وقت نہیں سمجھا, یہ تو جائز ہے, یہ شرعاً جائز ہے. انہوں نے جو وقت دیا ہے, وقت کا جتنا چاہیں یہ پیسے لیں, شرعاً جائز ہے. ٹھیک ہے, شرعاً جائز ہے, یہ وقت دے رہے ہیں جتنا چاہیں پیسہ لیں, یہ تو جائز ہے. اور شادی میں ٹوٹل نکاح ہی تو ہے, 2 ہی خرچہ, ایک ولیمہ ایک نکاح ہے. شرعاً 2 ہی خرچہ ہے نا, ولیمہ اور نکاح ہے, اور دونوں لڑکی پر نہیں ہے, دونوں لڑکے پر ہے. خرچہ جو ہے وہ لڑکے پر ہے نا. بھئی ولیمہ کون کرے گا؟ مہر ہے اور ولیمہ ہے, تو یہ دونوں لڑکے پر ہے, لڑکی پر تو کچھ بھی نہیں ہے. مگر آج حالات کیا ہے, ناک نہ کٹنے پاوے, پھر اتنا مانگتے. آپ انٹرنیشنل بھکاری ہو, انٹرنیشنل. ایک ہوتا ہے محلے کا بھکاری, ایک ہوتا ہے کسی شہر کا بھکاری. ایسے لوگ جو سفید پوش ہے اور پھر دہیجوں کا مطالبہ کرتے ہیں, ان سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہے سورہ زمین پر, ان سے بڑا غریب اور فقیر کوئی نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ مسجدوں کے باہر کٹورا لے کے کھڑے ہو جاتے, اس میں بھی کچھ بھلا ہو جاتا. کتنے باپ ایسے ہیں جن کی بیٹیاں جوان ہیں, دہیج کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے. یہ تمہارا رویہ ہے. کیا کوئی سماج میں ایسا نہیں اٹھ سکتا ہے جو بڑا امیر ہو؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ 3 بھائی ہیں, آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے, آپ نے دہیج بہت سامان اکٹھا کر لیا ہے, اور جب یہ آپ رکھتے ہیں دہیج, آج تو میں نے دیکھا ہے کہ رکھ کے دکھایا جاتا ہے, یہ میں دے رہا ہوں. ذرا سوچیں, آپ کے بھائیوں کی بیٹیاں بھی اس میں آتی ہیں. جو آپ کے بھائی غریب ہیں, جو آپ کی بہن ہیں, ان کی بیٹیاں غریب ہیں, آپ کی بہنیں غریب ہیں, آپ کے لیبل کی اگر نہیں ہیں. اب ان کی جب بیٹیاں آتی ہوں گی اور وہ جو ماحول دیکھتی ہوں گی, اندر سے دعا نکلے گی, اندر سے کرب نکلے گا, ایک درد انگڑائی لے گی. کاش میرا باپ کے پاس بھی ایسا ہوتا, کاش میری ماں کے پاس بھی ایسا ہوتا. وہ بیٹیاں, ان کے دل پھٹتے ہوں گے, اور وہ جو آپ دے رہے ہو وہ دعا نہیں ملے گا آپ کو سوائے بد دعا کے. اس میں کتنی غریب عورتیں جاتی ہیں, کتنے معاشرے میں غریب عورتیں جاتی ہیں, جب وہ دیکھتی ہوں گی تو آپ کی وجہ سے شادی مہنگی ہو گئی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, بات دوسری طرف چلی گئی کہ آج جس طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے, ہم ادھر رخ نہیں کر رہے ہیں. اصل یہ تعلیم ہے, آپ اپنے بیٹے کو پروفیسر بنائیں, انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, مگر کم سے کم اسلامک تعلیم اتنی دے دیں کہ جب آپ مریں تو کم سے کم نماز جنازہ پڑھ سکے, وہ قرآن کی تلاوت کر سکے. وہ حدیث شریف میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے تو سرکار فرماتے ہیں بلایا جائے گا ماں باپ کو, بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی اولاد کو بلایا جائے, آپ کے بیٹے آئیں گے محشر میں, آپ کی بیٹیاں آئیں گی, آنے کے بعد بیٹا کہے گا مولا اس نے میری تربیت نہیں کی تھی, تربیت نہیں کی تھی. اللہ فرمائے گا اپنے باپ کی نیکیاں لے لو, تم جنت میں چلے جاؤ. بیٹے سے فرمائے گا تم اپنے گناہ اپنے باپ کے سر پہ ڈال دو. بیٹا اگر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر بیٹا نیکیاں کرے گا تو قبر میں آپ کو ثواب ملے گا, اور اگر وہ برائیاں کرے گا تو عذاب بھی آپ ہی کو ہوگا, کیونکہ آپ کی تربیتوں کا نتیجہ ہے. اس لیے اس پر زیادہ محنت کریں, اس پہ زیادہ محنت کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جب یہ گزرتے ہیں کسی محلے سے یا کسی قبرستان سے تو 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتا ہے. یہ ایسے بچے ہیں.